حاضرین بزرگ دوستوں، گزشتہ کل ہم نے زکوٰۃ کے فضائل بھی سنے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا وعیدیں ہیں، کیا نقصانات ہیں دنیا اور آخرت کے، اس کو بھی سمجھا۔ آج ہم زکوٰۃ کی بنیادی چیزیں سنیں گے، اور آج کا بیان اور آج کی گفتگو کسی کو سمجھ میں آ گئی تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل خود بخود آدمی حل کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کی جو گفتگو ہوگی اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے دوستو نصاب اور ایک ہے صاحب نصاب۔ پہلے اس کو سمجھیں، اسی کے ارد گرد زکوٰۃ کے سب مسائل گھومتے رہیں گے، نصاب اور صاحب نصاب۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے ہم کو جو مال دیا ہے، وہ مال کی ایک مقدار کو طے کیا گیا ہے۔ مال کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے سونا چاندی، یہ بھی مال ہے، سونا الگ چاندی الگ، اس کی مقدار بھی الگ ہے کہ اتنا سونا ہوگا تو اتنی زکوٰۃ نکلے گی، اتنی چاندی ہوگی تو اتنی زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی طرح مویشی جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں اور وہ ایک مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو جانوروں میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ اسی طرح باغات، کھجور کے باغ، منقے کے باغ، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس میں اتنا مال نکلے گا تو زکوٰۃ نکلے گی۔ مال تجارت، یعنی ہم کوئی بزنس کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال آتا ہے، اس میں سے کچھ مال بچتا ہے، تو کتنا مال بچے گا تو زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ جو مقدار ہے نا کہ اتنا ہونا چاہیے تو زکوٰۃ، اتنا ہونا چاہیے تو زکوٰۃ، یہ اتنا ہونا چاہیے تو زکوٰۃ، اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نصاب۔ سمجھ میں آئی گا بات؟ اسی طرح صاحب نصاب، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا 7.5 تولہ سونا ہے تو یہ ہو گیا صاحب نصاب۔ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو یہ ہو گیا صاحب نصاب، یعنی اب یہ اس لائق ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے گا، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اس نصاب کی وجہ سے۔ تو یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، ایک ہے نصاب اور ایک ہے صاحب نصاب۔ اسی کے ارد گرد پورا زکوٰۃ کا مسئلہ ہمارا گھومتا رہے گا، جتنے بھی مسائل آئیں گے نصاب اور صاحب نصاب کے ارد گرد یہ باتیں چلتی رہے گی۔ تو ایک چیز تو ہم یہ سمجھ گئے۔ دوسری چیز ہم کو کیا سمجھنا ہے؟ زکوٰۃ کی بنیادی چیز۔ ہمارے بیان ختم بھی ہو جاتے ہیں، مکمل بحث آ بھی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ سوال پوچھنا چاہیے، لیکن اگر وہ یہ بات سمجھ لیں گے تو جو ہمارے بیانات ہو رہے ہیں انشاءاللہ 5-6 دن میں زکوٰۃ کے مکمل بیانات آ جائیں گے تو ان کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اگر یہ چیز کو انہوں نے سمجھ لیا تو۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو کرنا ہے۔ دیکھو دوستو، سب سے پہلے اگر ہم صاحب نصاب ہیں، ہم کو پتہ ہے ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اتنا مال ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی ہم خرید سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس۔ یا پھر اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ہم نے کہیں پر انویسٹ کیا ہے پیسہ مال کو بڑھانے کے لیے، ہم نے کوئی فلیٹ لے لی ہے اور یہ نیت سے لیا ہے فلیٹ کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تو اس کو بیچوں گا اور نفع کماؤں گا۔ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، لیکن یہ فلیٹ ہے، تو یہ بھی صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ بھی کیا ہو گیا؟ صاحب نصاب ہو گیا۔ تو بہرحال جس کو معلوم ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، اس نے اپنا حساب کر لیا، تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ وہ سال بھر میں اپنی زکوٰۃ کی ایک تاریخ فکس کر لیں، زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ فکس کریں۔ ہم لوگ مہینہ فکس کرتے ہیں، مہینہ فکس نہیں کرنا ہے، تاریخ فکس کرنا ہے۔ تاریخ فکس کریں گے تو مہینہ خود بخود فکس ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مہینہ جو ہے یہ تاریخ فکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم جس دن پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے تھے وہی ہماری زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، ہم نے 10ویں پاس کر لی، 12ویں پاس کر لی، ہم نے کوئی ڈپلومہ ڈگری کر لی یا کوئی کورس کر لیا یا کچھ ہم نے سیکھ لیا ہنر، اور ہم پہلی مرتبہ کام پر گئے، پہلی مرتبہ کیا گئے؟ ہم نے جاب کی۔ اب پہلی مرتبہ جاب کی، 1 مہینہ گزرا تو ہمارے ہاتھ میں سیلری آئی، اور وہ سیلری اتنی تھی جو 52.5 تولہ چاندی سے اوپر کی تھی، یعنی وہ نصاب کے بقدر تھی۔ اسی دن کو پکڑ کے 1 سال بعد ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو دن پکڑیں گے ہم، یہ عربی مہینوں کے اعتبار سے، قمری مہینوں کے اعتبار سے پکڑیں گے۔ مہینے ہمارے ارد گرد جو ہے نا 2 طریقے کے گھومتے ہیں، ایک تو قمری مہینہ ہوتا ہے جس کو ہم اسلامک مہینہ بولتے ہیں، جو چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شمسی مہینہ، یہ جو جنوری فروری جو ہے شمسی مہینہ ہے، سورج کے حساب سے چلتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے 33 سال میں 1 سال کا ڈفرینس ہو جاتا ہے، 33 سال میں 1 سال کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جنوری فروری پکڑے گا تو 33 سال کے بعد اس کا 1 سال کا بینیفٹ ہو جائے گا کہ وہ 1 سال زکوٰۃ نہیں نکالا اس نے، کیونکہ جب 34 سال قمری مہینے کے گزرتے ہیں جب اس کے 33 سال گزرتے ہیں شمسی مہینے کے، کیونکہ اس میں 365 دن ہوتے ہیں لگ بھگ، اور اس کے اندر 355 کے آس پاس دن ہوتے ہیں، تو ہر سال 10 دن کم ہوتے ہیں، ایسے 33 سال میں ایک دور پورا ہوتا ہے۔ تو ہم کو کون سا مہینہ پکڑنا ہے؟ قمری مہینہ، اسلامک مہینہ۔ جیسے
शव्वाल, मुहर्रम, रमज़ान, ये महीने हम में से हमको पकड़ना है कि फ़लाँ तारीख को मुझको पहली सैलरी मिली थी, अब जब साल गुजर जाएगा उस पर तो इसी तारीख को मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ठीक है, एक सूरत तो ये हुई। दूसरी सूरत ये हुई कि एक शख्स ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कुछ बचता भी नहीं था, उसके अब्बा जो है जो मालदार आदमी थे, करोड़पति आदमी थे, उसके पास कुछ नहीं था। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अब्बा का हो गया इंतकाल। अब अब्बा का इंतकाल हो गया तो विरासत में इसका हिस्सा लग गया, इसके पास माल आया, या माल आया भी नहीं लेकिन अल्लाह की तरफ से तो तकसीम हो गई कि बेटे को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा। अब जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ है तो वो उर्दू तारीख पकड़ेंगे और उसके पास जो विरासत में इतना माल था जो निसाब के बकदर था, तो ये बन गया उस दिन साहिब निसाब। जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ उसी दिन ये साहिब निसाब बन गया। अब 1 साल के बाद उसके ऊपर उस माल पर ज़कात वाजिब आएगी। इसी तरह तीसरा मसला, ये बुनियादी चीज़ है, ये समझ लिए तो इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। हमारे घर में बच्चियाँ होती हैं और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कमाने वगैरह नहीं जाती, बहुत सारे लोग आजकल जा रहे हैं। अब उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है। अब उस बच्ची का जो निकाह हुआ और हमने पहले से कुछ सोना वगैरह उसके लिए तैयार करके रखा था, जब उसका निकाह हुआ तो उसको हमने हैंड ओवर कर दिया कि ये तेरी अमानत है, हमने तेरे लिए जोड़ जोड़ के रखा था। इसी तरह शौहर की तरफ से उसको महर मिला। अब महर में कभी सोना मिल जाता है, कभी पैसे मिल जाते हैं, तो वो मिल मिला के माँ बाप की तरफ से या उसने कुछ सेविंग की होंगी वो, और जो शौहर की तरफ से मिला, तो जिस दिन उसका निकाह हुआ है तो वो बन गई साहिब निसाब। वो क्या बन गई? और वो निसाब के बकद रहे, जितना उसको मिला है वो निसाब के बकद रहे, यानी 52.5 तोला चांदी के ऊपर है, तो वो बन गई साहिब निसाब। अब 1 साल जब गुजरेगा, फर्स्ट एनिवर्सरी आएगी इस्लामी एतबार से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जनवरी फरवरी नहीं पकड़ना, इस्लामी एतबार से 1 साल उस पर गुजरेगा, अब उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। समझ में आ रही बात? मालूम हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम साहिब निसाब नहीं थे, लेकिन जिस दिन हम साहिब निसाब बने उसके 1 साल बाद हम पर ज़कात वाजिब होगी। है ना आसान? अब इसी के इर्द गिर्द तमाम मसाइल हमको समझते रहना है, इसी के इर्द गिर्द तमाम चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी। और ये चीज़ हम भूल गए तो फिर पूछते रहेंगे, मौलाना वो सैलरी आती है फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमने अगर तारीख फ़िक्स कर ली। अच्छा अब सुनो, हमने तारीख फ़िक्स की, अब सैलरी जो आती है ना, जो जॉब करते हैं जो लोग, उनकी सैलरी आती है ख़त्म हो जाती है, आती है ख़त्म हो जाती है, आती है ख़त्म हो जाती है। अब इन पर तो फिर कभी ज़कात ही वाजिब नहीं होंगी। इसके लिए दोस्तों ये बात भी समझना है कि जो माल हमारे पास आ रहा है हर उस माल पे ज़कात नहीं है, बल्कि निसाब पे ज़कात है। किस पे ज़कात है? इसका एक ऐसा समझ में आएगा, निसाब पे ज़कात है। मिसाल के तौर पर हमारी 30,000 रुपये सैलरी है और हमारे हाथ में 1 तारीख को सैलरी आती है या 10 तारीख को, जो भी तारीख हो, उतनी तारीख को हमारे हाथ में सैलरी आ जाती है और 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में वो सब खत्म भी हो जाती है। 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में, क्योंकि हमारा सब शेड्यूल रहता है कि ये करना है, लाइट बिल भरना है, जो भी कुछ है। अब ऐसे लोग ज़कात कैसे निकालेंगे? तो तारीख फ़िक्स है, हमारी तारीख फ़िक्स है, उस तारीख को हम देखेंगे कि आज हमारे पास कितना पैसा है। एक पेपर ले लेंगे, पेपर, ये भी बुनियादी चीज़ है, इसको भी समझिए। 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, निसाब, साहिब निसाब, तारीख को फ़िक्स करना और एक पेपर बनाना। एक जो है लिस्ट बनानी है कि मेरे पास इतना इतना सोना है, 1 तोला या 1 ग्राम हो वो भी लिख ले, इतनी इतनी चांदी है, मेरे पास फला जगह पे एक प्रॉपर्टी है, लिख लिया उसको, और आज की तारीख में मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। जिस दिन ज़कात निकालनी है उस लिस्ट तो पहले भी बना सकते हैं, हमने तारीख फ़िक्स कर ली है। जिस दिन हमारी तारीख आ गई, हमने देखे कि हमारे पास क्या क्या है। अगरचे अलग अलग उन तमाम चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं हो रही है, लेकिन ये मसला है कि अगर थोड़ा सोना हो, थोड़ी चांदी हो, थोड़ा माल हो और ये सब मिल मिला करके 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुँचता है तो उस पर भी ज़कात आएगी। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको ये देखना है कि मेरी तारीख आ गई, आज मेरे पास हाथ में कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, होल्डिंग में मेरे शेयर्स कितने हैं, वो तमाम चीज़ों को देखना है। और वो मिल मिला के उस दिन अगर 52.5 तोला चांदी के बकदर है तो जितना भी है वो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे और एक मसला समझे इसी के अंदर, हम जो है घर का रेंट भरते हैं, कोई किराए पे रहता है। अब घर का रेंट जो है ये भरने वाला है मिसाल के तौर पर 15 तारीख को, और इसकी ज़कात का जो वक्त है वो 10 तारीख को है, तो रेंट अलग करके ज़कात नहीं निकालेगा वो, उस दिन उसके पास जो है वो पूरे पे ज़कात निकलेगी। लेकिन अगर इसकी रेंट देने का वक्त 9 तारीख का है और इसकी ज़कात वाजिब हो रही है 10 तारीख को, या रेंट की बात छोड़ो, कोई भी ऐसी ज़रूरत है इसको जो 9 तारीख को इसको ज़रूरत है, वो पैसा खर्च हो जाएगा और 10 तारीख को इसकी ज़कात निकालने का वक्त है। अब उसने 9 तारीख को पैसा खर्च कर दिया और 10 तारीख जब आ गई तो इसके पास इतना माल नहीं है कि जो निसाब के बकदर हो, तो इस पर ज़कात नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? इसी तरह 10 तारीख को उसकी ज़कात निकालने का वक्त है और उसके पास कहीं से 9 तारीख को अचानक में पैसा आ गया, 9 तारीख को अचानक में उसके पास पैसा आ गया, अब उस पैसे पे भी ज़कात निकलेगी। क्यों? हर माल पे ज़कात नहीं है, बल्कि निसाब पे ज़कात है। समझ में आ रही बात? ये मसला समझ में नहीं आया तो बाद में आके वापस से पर्सनली पूछ लेना, वापस से दोहरा देता हूँ इस चीज़ को अलग तरीके से, कि हमारे पास हमारी ज़कात 10 तारीख को निकलती है और हमारे पास 9 तारीख को बहुत सारा माल पड़ा है, कल उसकी ज़कात निकालनी है हमको, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत पेश आ गई, ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, मसला हो गया, अब वो माल खर्च हो गया, तो अब 10 तारीख को देखेगा जितना होगा उसी पर ज़कात निकलेगी, वो जो गुजर गया, जो खर्च हो गया, उस पर ज़कात नहीं निकलेगी।
اسی طرح 10 تاریخ کو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہے بہت سارا مال پڑا ہے ضرورت سے زیادہ, اور وہ اچانک میں 9 تاریخ کو ہی آیا تھا. اب اس پہ سال نہیں گزرا لیکن نصاب پہ سال گزر چکا ہے, تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی تو پرسنلی آ کر اس کو پوچھ سکتے ہیں, اس کو کلیئر کر سکتے ہیں مسئلے کو. تو اگر یہ ہم نے کرائٹیریا سیٹ کر لیا اپنی زکوٰۃ کا, تو ہم کو سوالات کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی, اس پہ بھی زکوٰۃ نکالو کیا, اس پہ بھی نکالو کیا. ہم نے لسٹ بنا دی ہے, ہماری تاریخ فکس ہے. بعض لوگ بولتے ہیں تاریخ فکس کرنے کی کیا ضرورت ہے مولانا, ہم تو مہینہ فکس کرتے ہیں, رمضان میں ہی نکالتے ہیں. ارے رمضان میں نکالتے ہیں لیکن یہ سب مسئلے پھر گڑبڑا جاتے ہیں اگر تاریخ فکس نہیں ہوں گی تو. اور تاریخ اگر فکس ہوں گی تو آگے پیچھے بھی نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ مل جاتا ہے وہ اس مال کو خراب اور برباد کر دیتا ہے. تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک ہماری جس دن تاریخ آ گئی اس دن ہم کو مال کو علیحدہ کر کے رکھنا ہے, مال کو علیحدہ کر کے رکھنا ہے, ورنہ اس وعید کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے, کبھی بھی وہ ہمارے مال پر آفت اور مصیبت آ سکتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم حساب کتاب سے زکوٰۃ نکالیں. بہت سارے لوگ ہیں جو حساب کتاب سے زکوٰۃ نہیں نکالتے, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ہی نکالتے ہیں. اچھا اب کیسے کیسے حساب کرنا ہے وہ کل بات آئے گی. جیسے مثال کے طور پر مال تجارت پر زکوٰۃ ہے, ہمارا بزنس ہے, کوئی ہماری دکان ہے, یا پھر کوئی ایسا پروڈکٹ ہم جو ہے لے کر کے بیچتے ہیں, تو اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی. جیسے ہماری دکان کے اندر کوئی چیز بھری ہوئی ہے, جیسے کرانے کی دکان ہے مثال کے طور پر, دال چاول سب بھرا ہوا ہے. اب جو ہے اس پر زکوٰۃ کیسے نکلیں گے اس کے مسائل آئیں گے. بس ایک مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ جیسے کرانے کی دکان میں ہفتے میں ایک بار مال آتا ہے, 2 دن میں ایک بار مال آتا ہے, کچھ مال روزانہ آتے رہتے ہیں اور روزانہ بکتے رہتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ایسا تو کوئی مال ہوتا ہی نہیں ہے تجارت کی جو بنیا کی دکان ہوتی ہے اس کے اندر کہ جو 1 سال تک وہیں پہ رکا رہے. اور جتنا ہمارے پاس اپنا مال ہے جو ہم کو بیچنا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ تو ہم کو نکالنی ہے. تو کیسے نکالیں گے کہ ہماری جو تاریخ فکس ہے اس تاریخ میں دیکھیں کہ ہمارے دکان میں کتنا مال ہے. اگر بہت زیادہ مال ہے جس کا ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے, ایک ایک چیز نہیں گن سکتے کہ صابن اتنے ہیں اور تیل اتنا ہے اور مسالے کے پیکٹ اتنے ہیں, تو پھر ایک اندازہ لگائیں گے. جیسے مسالے کے سیکشن میں جائیں گے, کتنے کا ہوگا یہ, ہاں چلو ٹھیک ہے اتنے کا ہوگا. یہ صابن کتنے کے ہوں گے, اچھا چاول 100 کلو کتنے کے ہوں گے. یہ تمام چیزوں کو اندازے سے کر سکتے ہیں جہاں پر مشکل ہو. لیکن اگر کیلکولیشن آسانی سے کر سکتے تو پورا ہم کیلکولیشن لگائیں گے کہ ہم نے مال خریدا تھا, اتنا دینا باقی ہے اور اتنا ہم دے چکے ہیں, تو جتنا دے چکے ہیں اس پر زکوٰۃ آئے گی, جتنا دینا باقی ہے اس کو ہم منہا کر دیں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک اور مسئلہ اسی کے تحت سمجھتے چلے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ ہم نے ایک لسٹ بنا دی کہ ہمارے پاس اتنا اتنا جو ہے ضرورت سے زیادہ مال ہے, حاجت اصلیہ سے بڑھ کر ہمارے پاس اتنا اتنا مال ہے, اس کو ہم نے لکھ لیے. اس کے بازو میں اور ایک لسٹ بنائے کہ ہمارا جانا کتنا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ارننگ ہوتی ہے, ہمارا آنا کتنا ہے اور ہمارا جانا کتنا ہے. تو جو آنے والا ہے اس کو بھی لکھے, جو ہے اس کو بھی لکھے, اور اس میں سے دینا کتنا ہے وہ بھی لکھے. اب دینا کتنا ہے وہ لکھ کر کیا ہوگا, جو دینا کتنا ہے وہ نکال کر کے اس پہ زکوٰۃ آئیں گے ہمارے اوپر. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے مثال کے طور پر ایک دکان کے اندر 1 لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہے, اب اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہے, لیکن اس میں سے 50,000 کا جو مال ہے وہ ہم نے جو ہے اٹھائے, اس کے پیسے ادا نہیں کیے. تو جو 50,000 روپے کا مال ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی جو ہم نے پیسے ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں, کیونکہ وہ پیسے ہمارے پاس ہے, یا ہمارے پاس نہیں ہے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. لیکن ہم جو پیسے ادا کرنے والے وہ ہمارے پاس ہے تو اس کے اوپر تو نکل ہی رہی ہے زکوٰۃ. تو اس مال پہ نہیں نکلیں گی جس کے ابھی تک جو ہے نا ہم نے کلیئر نہیں کیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بنیادی مسائل ہیں. آج کا جو بیان جو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ لوگ ڈالتے ہیں, تو اس پہ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اور نہیں سمجھ میں آیا بالکل تو اپنے حساب سے آ کے انشاءاللہ کبھی بھی پوچھ لیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.